السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف علم نہیں بلکہ ایک اندرونی انقلاب کا آغاز ہے۔ یہ موضوع ہے کامل مرید کی 5 نشانیاں۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم ان نشانیوں کو سمجھیں، ایک بنیادی سوال ضروری ہے۔ مرید ہوتا کون ہے؟ مرید کیا ہے؟ کیا مرید صرف وہ ہے جو کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت کر لے؟ کیا مرید صرف وہ ہے جو ذکر کرے؟ کیا مرید صرف وہ ہے جو وظیفے پڑھے یا خانگاہ میں وقت گزارے؟ نہیں پیارے دوستو، صوفیہ کے نزدیک مرید کا مطلب بہت گہرا ہے۔ مرید لفظ ارادہ سے نکلا ہے، یعنی وہ شخص جس کا ارادہ صرف ایک ہو جائے، یعنی کیا؟ اللہ۔ یعنی مرید وہ ہے جو دنیا کی ہزار خواہشات کے درمیان اپنے دل کو ایک مقصد پر جما لے۔ یہ راستہ آسان نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں سب سے پہلے جس چیز سے لڑنا پڑتا ہے وہ کوئی دشمن نہیں بلکہ اپنا نفس ہے، جو ہر وقت کہتا ہے یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، یہ چھوڑو مت، یہ بھی کر لو، اور اسی کشمکش میں انسان بکھر جاتا ہے۔ مگر جب کوئی انسان سچ میں مرید بنتا ہے، وہ ایک فیصلہ کرتا ہے، میں اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی اپناؤں گا۔ یہی اصل آغاز ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرید وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ دے اور اپنے رب کی رضا کو اختیار کر لے۔ یعنی مریدی صرف الفاظ نہیں، یہ ایک اندرونی سرنڈر ہے۔ اب یہاں ایک اہم بات سمجھیں، ہر مرید کامل مرید نہیں ہوتا۔ جیسے ہر طالب علم کامیاب نہیں ہوتا، ویسے ہی ہر سالک منزل تک نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ کیونکہ راستہ لمبا ہے اور امتحان سخت تر سخت ہے۔ اس لیے صوفیہ نے کامل مرید کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں جو بتاتی ہیں کہ کون واقعی اس راستے پر ہے اور کون صرف اس کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آج ہم انہی نشانیوں کو سمجھیں گے، مگر یاد رکھیں یہ صرف سننے کی باتیں نہیں ہیں پیارے دوستو۔ جو خود سے پوچھیں تو خود سے پوچھیں، کیا یہ صفات میرے اندر ہے یا نہیں؟ کیونکہ روحانیت میں سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ آپ خود سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اگر دل میں اخلاص نہیں تو الفاظ کوئی فائدہ نہیں دیتے، اگر نیت صاف نہیں تو عمل بھی وزن نہیں دے رکھتے۔ اس لیے اس سفر کی پہلی شرط ہے، کیا شرط ہے؟ وہ ہے سچائی، اپنے ساتھ سچائی، اپنی نیت کے ساتھ سچائی، اپنے اور اپنے رب کے ساتھ سچائی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر انسان اس راستے پر چل سکتا ہے؟ جواب ہے ہاں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ تیار ہو اپنے اندر تبدیلی کے لیے، اپنے نفس سے لڑنے کے لیے اور اپنی میں کو چھوڑنے کے لیے۔ کیونکہ جب تک میں انا باقی ہے تب تک وہ ظاہر ہی نہیں ہوتا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے کامل مرید کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کامل مرید کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کیا وہ زیادہ عبادت ہے یا زیادہ علم ہے یا کچھ اور جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں؟ اگلے حصے میں ہم پہلی نشانی کو کھولیں گے اور شاید وہ آپ کی سوچ بدل دے۔ اگر آپ واقعی روحانی سفر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لکھیں میں تیار ہوں، اور اس چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلا حصہ آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، پہلی نشانی روحانیت کے راستے میں سب سے پہلی اور سب سے بنیادی نشانی ہے اخلاص۔ یہ وہ چیز ہے جو نظر ہی نہیں آتی،
مگر یہ عمل کی حقیقت اسی پر کھڑی ہوتی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، باہر سے سب کچھ درست لگتا ہے، مگر ایک سوال سب کچھ بدل دیتا ہے، آپ یہ سب کس کے لیے کر رہے ہو؟ اگر جواب ہے لوگوں کے لیے، تعریف کے لیے یا خود کو بہتر دکھانے کے لیے، تو پھر یہ سب عمل خالی ہو جاتے ہیں، اور اگر جواب ہے صرف اللہ کے لیے، تو پھر چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا مقام بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، عمل کی قدر اس کی نیت سے ہوتی ہے، یعنی عمل نہیں، نیت وزن رکھتی ہے۔ ایک کامل مرید کی پہلی پہچان یہی ہے، اور وہ اپنے ہر عمل کو چیک کرتا ہے۔ وہ خود سے پوچھتا ہے، کیا میں یہ واقعی اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ اور اگر میں ذرا سا بھی دکھاوا آ جائے اور میرے من میں تھوڑی سی میں آ جائے تو وہ رک جاتا ہے اور اپنی نیت کو درست کر لیتا ہے۔ یہ آسان نہیں ہوتا، کیونکہ نفس بہت چالاک ہے، وہ عبادت کے اندر بھی اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، دیکھو تم کتنے اچھے ہو، لوگ تمہیں کتنا نیک سمجھتے ہیں، اور آہستہ آہستہ انسان عبادت نہیں کرتا بلکہ اپنی تعریف جمع کرتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ اپنے نفس کے قریب جا رہے ہوتے ہیں۔ مگر ایک سچا مرید اس دھوکے کو پہچان لیتا ہے۔ وہ اپنے دل کی نگرانی کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کی تعریف کرے تو وہ خوش نہیں ہوتا، اگر کوئی اس کی تعریف نہ کرے تو وہ مایوس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد بدل چکا ہوتا ہے، اس کا مقصد بالکل بدل چکا ہوتا ہے۔ اب وہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، صرف اللہ کے لیے جیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اخلاص یہ ہے کہ تمہارے عمل کا گواہ صرف اللہ ہو، یعنی اگر تم تنہائی میں بھی وہی عمل کرو جو تم لوگوں کے سامنے کرتے ہو، تو سمجھو کہ تمہارے اندر اخلاص آ رہا ہے، ورنہ ہم اکثر اکیلے میں کمزور ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہی فرق ہے۔ اگر ایک کامل مرید اس فرق کو ختم کرتا ہے، اس کے لیے تنہائی اور مجمع ایک جیسے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، اور جب یہ یقین دل میں بیٹھ جائے تو دکھاوا خود ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، مگر یہاں ایک نازک بات ہے، اخلاص ایک دن میں نہیں آتا، یہ مسلسل محنت سے آتا ہے۔ ہر دن، ہر عمل کے ساتھ، ہر نیت کے ساتھ انسان کو اپنے دل کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک اندرونی جہاد ہے۔ یہی وہ جہاد ہے جو ایک عام انسان کو کامل مرید بناتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر اخلاص آ جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا صرف نیت درست ہونا کافی ہے، یا پھر اس کے بعد بھی کوئی امتحان آتا ہے؟ پیارے دوستو، کامل مرید کی دوسری نشانی کیا ہے؟ کیا وہ صبر ہے، یا عطایت کرتا ہے، یا کچھ ایسا جو نفس کو توڑ دیتا ہے؟ اگلے حصے میں ہم ایک ایسی نشانی کو سمجھیں گے جو ہر مرید کے لیے سب سے مشکل امتحان ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے دل کی نیت کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ میری نیت صاف کر دے، اور ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلا حصہ آپ مس نہ کر سکیں۔ پیارے دوستو، تیسری نشانی، عطایت، جہاں میں ٹوٹتی ہے۔ اخلاص کے بعد روحانی سفر کا اگلا اور سب سے کڑا مرحلہ ہے عطایت۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو صرف اپنے عمل نہیں بلکہ اپنے اندر کو بدلنا پڑتا ہے، کیونکہ عطایت کا مطلب صرف حکم ماننا نہیں بلکہ اپنی مرضی چھوڑ دینا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو نفس کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں ایک عادت رکھتے ہیں،
ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو، ہماری سوچ درست ہو، ہماری رائے مانی جائے اور ہمارا طریقہ ہی صحیح سمجھا جائے۔ مگر جب کوئی انسان مرید بنتا ہے تو اسے یہ سب چھوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ مریدی کا مطلب میں نہیں بلکہ وہ جو حق ہے وہ ہے۔ ایک کامل مرید کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شیخ، اپنے مرشد اور سب سے بڑھ کر اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے۔ یہ صرف الفاظ میں آسان لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ سبٹل ہوتا ہے۔ وہ سیدھا یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے میری رائے بھی تو صحیح ہو سکتی ہے، میں بھی سمجھدار ہوں۔ اور آہستہ آہستہ یعنی یہی سوچ انسان کو عطائیت سے دور کر دیتی ہے۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا مریدی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا مرید وہ ہے جو اپنے آپ کو مردہ کر دے اور اپنے مرشد کے حکم کے سامنے زندہ ہو جائے۔ یہ جملہ سننے میں سخت لگتا ہے، مگر اس میں ایک گہرا راز ہے۔ مردہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ختم ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی ضد، اپنی انا، اپنی خواہشات کو چھوڑ دے، کیونکہ جب تک میں زندہ ہے عطایت مکمل نہیں ہو سکتی، اور جب میں کمزور پڑتی ہے تب ہی اللہ کا نور، تب بھی نور دل میں جگہ بناتا ہے۔ ایک مثال دیکھیں، اگر ایک برتن پہلے سے بھرا ہوا ہو تو اس میں کچھ نیا ڈالا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر دل اجاگر ہوتا ہے، اگر دل اگو سے بھرا ہوا ہو اور اس میں ہدایت کیسے آئے گی؟ اس لیے ایک کامل مرید اپنے دل کو خالی کرتا ہے اور سنتا ہے، سیکھتا ہے، مانتا ہے، مگر یہاں ایک اہم توازن بھی ہے۔ عطایت اندھی نہیں ہوتی، یہ سمجھ کے ساتھ ہوتی ہے اور حق کے مطابق ہوتی ہے۔ یعنی ایک مرید ہر اس بات کو مانتا ہے جو اسے اللہ کے قریب لے جائے، اور جو چیز اسے دور لے جائے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ یہی اصلی شعور ہے، مگر پھر بھی اس راستے میں سب سے بڑا چیلنج اگو ہی رہتا ہے۔ کبھی کوئی بات بری لگنے لگ جاتی ہے، کبھی کوئی حکم مشکل لگنے لگ جاتا ہے، کبھی دل کہتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ مرید ہیں یا صرف دعوے دار ہیں؟ کیونکہ کامل مرشد، کامل مرید وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں بھی عطایت کو نہیں چھوڑے۔ وہ اپنی رائے کو سمجھے، وہ اپنی رائے کو پیچھے رکھ دیتا ہے اور حق کو آگے لے آتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اسے عام انسان سے مختلف بنتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر انسان اخلاص بھی لے آئے اور عطایت بھی سیکھ لے تو کیا وہ مکمل ہو جاتا ہے، یا پھر ابھی بھی کوئی ایسی کمی باقی ہوتی ہے جو اسے آگے بڑھنے سے روک سکے؟ پیارے دوستو، کامل مرید کی تیسری نشانی کیا ہے؟ کیا وہ صبر ہے، یا برداشت، یا کچھ ایسا جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے؟ اگلے حصے میں ہم اس راز کو کھولیں گے جو ہر بڑے ولی کے اندر مشترک ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے اگو کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لکھیں میں اپنی انا کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اور ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ روحانی سفر ہمارے ساتھ آپ کا جاری رہے۔ پیارے دوستو، تیسری نشانی صبر، جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اخلاص آ گیا، عطایت بھی سیکھ لی، مگر پھر بھی ایک سوال باقی رہا، انسان اس رستے پر قائم کیسے رہے؟ کیونکہ روحانی سفر صرف شروعات کا نام نہیں، یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے، اور اس جدوجہد کو زندہ رکھنے والی سب سے بڑی طاقت ہے صبر۔ صبر صرف یہ نہیں کہ انسان مشکل برداشت کر لے، بلکہ صبر کا مطلب ہے ہر حالت میں ثابت قدم رہے، چاہے حالات آسان ہو یا مشکل، چاہے دل لگ رہا ہو یا نہ لگ رہا ہو۔ ایک کامل مرید اپنے رستے کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ سفر احساسات پر نہیں بلکہ استقامت پر چلتا ہے۔ ہم سب کی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب دل عبادت سے اکتا جاتا ہے،
جب ذکر میں لطف نہیں آتا، جب دعا میں آنسو نہیں لگتے، اور تب نفس کہتا ہے چھوڑو، آج نہیں کرتے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اکثر لوگ رک جاتے ہیں، مگر ایک کامل مرید یہاں نہیں رکتا۔ وہ جانتا ہے اصلی امتحان ہے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صبر ایمان کا آدھا حصہ ہے، یعنی اگر صبر نہیں تو ایمان بھی مکمل نہیں، کیونکہ ایمان صرف یقین کا نام نہیں بلکہ اس یقین پر قائم رہنے کا نام ہے۔ ایک مثال سمجھیں، اگر کوئی شخص ایک دن ورزش کرے اور پھر چھوڑ دے تو کیا اس کا جسم مضبوط ہوگا؟ نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی انسان چند دن ذکر کرے اور پھر چھوڑ دے تو روحانی ترقی کیسے ہوگی؟ اس لیے صوفیہ استقامت کو سب سے بڑی کرامت کہتے ہیں، یعنی مسلسل رہنا چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ حضرت با یزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو عبادت کی کثرت سے نہیں بلکہ استقامت سے پایا۔ یہ جملہ بہت گہرا ہے، کیونکہ اکثر لوگ کوانٹٹی پر فوکس کرتے ہیں، زیادہ ذکر، زیادہ نماز، زیادہ وظیفے، مگر اصل راز کوالٹی میں ہے، اور وہ آتی ہے مسلسل مجازی سے۔ ایک کامل مرید کا دل کبھی کبھی ٹوٹتا بھی ہے، کبھی وہ گناہ میں گر جاتا ہے، کبھی وہ کمزور پڑ جاتا ہے، مگر فرق یہ ہے وہ وہاں نہیں رکتا، وہ واپس آتا ہے اور توبہ کرتا ہے، دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر چل پڑتا ہے۔ یہی صبر ہے، یعنی گر کر بھی راستہ نہ چھوڑنا، کیونکہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے، وہ آپ کو گناہ میں نہیں بلکہ مایوسی میں ڈال دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کہیں میں نہیں بدل سکتا، میں راستہ میرے لیے ہے، یہ راستہ میرے لیے ہے، مگر ایک کامل مرید اس دھوکے میں نہیں آتا۔ وہ جانتا ہے ہر بار گرنے کے بعد اٹھنا ہی اصلی کامیابی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اسے اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ مگر یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر انسان صبر بھی کر لے تو کیا وہ اپنے نفس کو مکمل قابو میں لے آتا ہے، یا پھر ابھی بھی کوئی ایسی چیز باقی ہے جو اسے اندر سے کمزور کر سکتی ہے؟ پیارے دوستو، کامل مرید کی چوتھی نشانی کیا ہے؟ کیا وہ تقوی ہے، یا خود پر کنٹرول، یا کچھ ایسا جو دل کو مکمل بدل دے؟ اگلے حصے میں ہم اس راز کو جانیں گے جو انسان کے اندرونی دنیا کو پاک کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں صبر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لکھیں یا اللہ مجھے صبر عطا فرما، اور ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارا یہ روحانی سفر جاری رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔